بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کے سامنے قاسم یزدانی، پروگرام قرآن اور طب۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں نماز تہجد کے طبی فوائد کو بیان کروں گا۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا جاگنا یہ نفس کی پامالی کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اور اس کے علاوہ ذکر کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے۔ تہجد کے طبی حوالے سے، معنوی حوالے سے، روح کی تقویت کے لیے، ارادہ کی تقویت کے لیے، معنوی مراحل کو طے کرنے کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، انسان اپنے پروردگار کے نزدیک ہوتا ہے، اور اس ٹائم اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے ٹائم اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے۔ یہاں پہ بہت زیادہ دورانی موضوع کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع بھی محدود ہے اور ٹائم بھی محدود ہے، تو ہم زیادہ تر طب کے حوالے سے بات کریں گے، جو احادیث آئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو طب جدید میں یا دوسری جو حکمت ہے طب قدیم میں باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صلاۃ اللیل تحسن الوجہ، کہ نماز شب، نماز تہجد سے کیا ہوتا ہے؟ چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، چہرہ حسن ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ اس کا کیا ہے؟ چہرے کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، وہ کیا ہے کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ، کہ جس کے نماز تہجد طولانی ہو جاتی ہے، جو زیادہ تر نماز تہجد پڑھتا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کس ٹائم؟ بالنہار، دن کے ٹائم۔ اس طرح خود امام صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، صلاۃ اللیل تبیض الوجہ، کہ نماز تہجد چہرے کو سفید کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ وتحسن الخلق، کیا ہوتا ہے؟ اخلاق میں بہتری آتی ہے، اخلاق خوبصورت ہو جاتا ہے، حسن خلق کا انسان مالک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو اس کا فائدہ ہے وہ تطیب الریح، اس سے بدن میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اور جو امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تقزل دین، اس سے قرض اتر جاتا ہے، اس سے قرض ختم ہو جاتا ہے۔ وتذهب بالہم، اور اس سے پریشانیاں، مشکلات، ٹینشن، افسردگی، اس طرح کی بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ وتجل البصر، اور اس سے بصارت میں روشنی نصیب ہوتی ہے، یعنی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کی بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیماریوں کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بیماریوں کا علاج ہے، کس طرح؟ کہ علیکم بالصلاۃ اللیل، آپ پر لازمی ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ نماز تہجد پڑھیں۔ کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، ودأب الصالحین قبلکم، اور جو آپ سے پہلے صالح لوگ ہیں، نیک لوگ تھے، ان کی سیرت بھی یہی تھی کہ وہ تہجد گزار تھے۔ وَمَطْرَدَةُ الدَّاءِ مِنْ أَجْسَادِكُمْ، اور جو اس کا کام کیا ہے؟ تہجد کیا کام کرتی ہے؟ کام یہ کرتی ہے کہ بدن سے بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، تو ایک بیماریوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس طرح بدن کی سلامتی، تندرستی کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیام اللیل مصحۃ للبدن، رات کا جاگنا، نماز تہجد پڑھنا بدن کے لیے صحت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صلاۃ اللیل راحۃ الابدان،
نماز تہجد ابدان کے لیے، بدن کے لیے کیا ہے؟ راحت ہے، سکون ہے۔ اس طرح بعض احادیث میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ عمر کی طولانی ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنا، جو نماز تہجد پڑھتے ہیں ان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ دل کی نورانیت کا سبب بنتا ہے، اور حتیٰ گھر کی نورانیت کا سبب بنتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فوائد آئے ہیں جن میں ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے نا زیادہ جو ہے حکمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، طب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک جو اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے جو حکیم خیراندیش بیان کر رہے تھے، وہ کیا کہ رات کے ٹائم جو خاص طور پہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سردی انتہا کی ہوتی ہے، ابھی سردی مزاج کے مراد ہے۔ اس طرح نیند بھی کیا ہوتی ہے؟ سرد ہوتی ہے۔ دو سردیاں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب دو سردیاں آپس میں جمع ہوتی ہیں تو ہمارا مغز، ہمارا دماغ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے، مغز میں رطوبت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلغم کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا حافظہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بلغم کا غلبہ ہوتا ہے، جب سردی ہوتی ہے دماغ میں، تو معدے کے اوپر بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے، نظام انہضام کے اوپر بھی تاثیر ہوتی ہے، اور نظام انہضام کی بھی بیماریاں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہم کر سکتے ہیں کہ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں ان کی نیند لمبی نہیں ہوتی، طولانی نہیں ہوتی، بلکہ خاص ٹائم پہ سوتے ہیں، جلدی سوتے ہیں۔ خود جلدی سونے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک دن پیش کریں گے، خود یعنی سونے کے موضوع پہ جب بات ہوگی تو جلدی جو سوتے ہیں اور پھر جلدی اٹھ جاتے ہیں تو ان کی نیند طولانی نہیں ہوتی، تو اس سے جو ہے نا دل کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو تصلب الشرائین کی بیماری ہے اس سے بچ جاتے ہیں، آنتوں کے سخت ہونے سے، رگوں کے سخت ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ایک اور جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ کہ سحری کے ٹائم جاگنا خود ایک علاج ہے۔ جو اس ٹائم ہوا چلتی ہے یہ خود جو ہے نا بیماریوں کا علاج ہے۔ اس ٹائم ہوا جو کھانا، ہوا کا استعمال کرنا، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ جو فائدہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو نشاط اور تازگی ملتی ہے نماز تہجد پڑھنے سے، اس ٹائم جاگنے سے، اور انسان کے جو ایمنی سسٹم ہے، بدن کا ایمنی سسٹم یعنی بیماریوں کے خلاف جو لڑتا ہے، اس میں تقویت ہوتی ہے، اور نماز تہجد پڑھنے والے کم مریض ہوتے ہیں۔ اس طرح دماغ کے جو سیلز ہیں ان کے اوپر یہ تاثیر گزار ہوتا ہے اس ٹائم جاگنا، نماز شب پڑھنا، نماز تہجد پڑھنا، اور فکر اور اندیشے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، معنوی حوالے سے بھی اور مادی حوالے سے بھی۔ تو ہمیں جو ہے نا وہی اپنے پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو اس نے سسٹم دیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سیر خیزی کا۔ ماہ رمضان سے ہم استفادہ کریں اور یہ تمرین کریں ماہ رمضان میں، اور بعد میں بھی اس کو جاری رکھیں، اور پروردگار عالم سے نزدیک ہوں، اور ہماری روح بھی سالم ہو جائے گی اور ہمارا بدن بھی سالم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق